بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم۔ بہت سے لوگ دنیا میں آتے ہیں، بے نام دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور ان کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم اور روشن ہو جاتا ہے۔ انہی ناموں میں ایک روشن نام، درخشاں نام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آج الحمدللہ ہم اس مقام پر حاضر ہیں 15 شوال المکرم، شہادت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مقام جبل احد کا مقام ہے، جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جان نثاران نے اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں احد کے شہداء کے مزار موجود ہیں، قبور موجود ہیں۔ ان میں ایک نمایاں نام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کا آج یوم شہادت، اسی حوالے سے میں کچھ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دوست بھی، رفیق بھی، آپ کے رازدار بھی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیے، علی الاعلان آپ اسلام کی دعوت دیجیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف جب دعوت حق دی تو مشرکین، جن میں بالخصوص ابو جہل قریش میں آ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف اس نے باتیں بھی کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زد و خوف بھی کیا۔ اب جب یہ بات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں اتنے جوش میں آ گئے کہ آپ نے اسلام کا اعلان کرا، اور آپ کے اسلام لانے سے پہلے وہ اسلام جو مغلوب اور کمزور نظر آ رہا تھا، وہ اچانک سے اب قوی اور غالب دکھنے لگا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مقام، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی شہادت نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد اگر کوئی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار تھا تو وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت بھی حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں قافلے کو روانہ کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر تمام انتظام انصرام حضرت امیر حمزہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سارا نظام و نسق حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کیا۔ اس کے علاوہ اگر مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں کوئی جائزہ ٹیم بھیجی جاتی حالات کا جائزہ لینے کے لیے تو وہ حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں بھیجی جاتی۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر جو کمانڈ کر رہے تھے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ فرما رہے تھے۔ غزوہ احد کے اندر جو سپہ سالاری فرما رہے تھے، جو لشکر کو ترتیب دے رہے تھے، وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ تھے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ بدر کے اندر آپ نے جو جرت کے، بہادری کے جوہر دکھائے، تنہا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 مشرکین کو غزوہ بدر کے اندر جہنم حاصل کیا تھا، اور جن کے اندر مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، اور انہی سرداران کے ورثاء نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اور اسلام سے اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انتقام لینے کے لیے یہ غزوہ احد کو یا معرکہ احد کو برپا کیا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ نے غزوہ احد کے اندر
کمال بہادری کے جوہر دکھائے، اور تنہا حضرت امیر حمزہ نے کل ملا کر 70 کافر مارے گئے تھے، جن میں سے تنہا حضرت سیدنا امیر حمزہ نے 24 کافروں کو، مشرکوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، آپ کو نیزہ آ لگا، آپ زمین پر گرے، شہید ہو گئے۔ آپ کا مسئلہ کیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیا گیا، آپ کے ہونٹوں کو کاٹ لیا گیا اور ہار بنا کر پہنا گیا، آپ کے سینہ کو چاک کر کے جگر کو نکال کر چبایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعش پر آپ کے جسم کے اطہر پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا صدمہ ہوا، اتنی تکلیف پہنچی، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے میرے پھپھو جو کہ حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن ہیں ان کا خیال نہ ہوتا، اے حمزہ میں آپ کو، آپ کے جسم کو اسی طرح سے چھوڑ دیتا، چرند پرند آپ کے جسم کے حصوں کو نوچ نوچ کر کھاتے، اور کل قیامت کے دن پھر اللہ رب العزت ان کے پیٹوں سے آپ کے جسم کو اسی طرح سے برآمد کرتا، اور کیا یہ آپ کی شان ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے جذبات میں آئے، اتنے جذبات میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انہوں نے میرے چچا کا مسئلہ کیا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں 70 مشرکوں کا مسئلہ کروں گا۔ سخت بات تھی، لیکن فوری طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا، آیات کا نزول ہوا، حضور علیہ السلام کو اس عمل سے منع فرما دیا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیونکہ قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیا، اور آپ نے اپنی قسم کو پورا نہ کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ وہ عظیم مرتبے والے، عظیم شان والے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہمشیرہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے بھائی کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام نے منع فرما دی کیونکہ مسئلہ ہو چکا تھا، آپ کے ہونٹوں کو، آپ کے کانوں کو، ناک کو کاٹ دیا گیا تھا۔ اب جب تدفین کا معاملہ آیا، کفن دفن کا موقع آیا تو حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کے لیے 2 چادریں بھیجی کہ میرے بھائی کو، کیونکہ حضرت حمزہ کا قد ماشاءاللہ شہاب تھا، طویل قد تھا، تو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک اور صحابی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی جسم موجود تھا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ میرے چچا کو 2 چادروں میں اور 7 صحابی کو 1 چادر بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 1 چادر میں میرے چچا کو کفن دے دیا جائے، دوسری چادر میں حضرت مصعب کو دے دیا جائے۔ اب جب حضرت حمزہ کے لیے 1 چادر بچی تو جب آپ کے چہرے پر چادر رکھتے تو آپ کے پاؤں مبارک برہنہ ہو جاتے، اور جب پاؤں پر چادر ڈالی جاتی تو چہرہ مبارک۔ تو حضور نے فرمایا میرے چچا کے چہرے پر کفن کو ڈال دیا جائے، پاؤں پر ازہر گھاس کو رکھ دیا جائے اور سپرد خاک کر دیا جائے۔ تو اسی طرح سے ہوا۔ یہ وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج جس کا ہے 15 شوال المکرم، آج آپ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکت سے، ان عظیم ہستیوں کے وجود کی برکت سے ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ ہم مسلمانوں کی جو اس وقت ہم ذبح حالی کا شکار ہو چکے، اور جس طرح سے کفر اور باطل مسلمانوں کو زیر کرنے کے اوپر کھلا ہوا، اللہ رب العزت پھر سے ہمارے ایمانوں کو اسی طرح سے توانا کرے جس طرح سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا ایمان ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم علیہ۔